اس کتاب میں امریکہ کی ایک پوشیدہ حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے جو کہ ذات پات کا نظام ہے۔ کتاب یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ امریکی معاشرہ نہ صرف نسل پرستی پر مبنی ہے بلکہ اس کے اندر ایک گہرا اور کم دیکھے جانے والا ذات پات کا نظام بھی موجود ہے۔ اس نظام کو عام طور پہ پہچاننا یا تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن یہ امریکی سماج کی بنیادوں میں شامل ہے اور اس کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس نظام میں سفید فام افراد کو برتر طبقے میں رکھا جاتا ہے، جبکہ افریقی امریکیوں، لاطینی اور دیگر نسلی اقلیتوں کو کمتر درجے میں تصور کیا جاتا ہے۔ کتاب میں وضاحت کی گئی ہے کہ ذات پات کا نظام طاقت کی تقسیم کے بارے میں ہے، جس کے تحت ایک گروہ کو برتری دی جاتی ہے اور دیگر گروہوں کو دبایا جاتا ہے۔ یہ نظام لوگوں کو ان کی پیدائش کے مطابق سماجی حیثیت دیتا ہے جسے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ امریکہ میں ذات پات کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ اسے کھلے طور پہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ نظام پوشیدہ ہے کیونکہ یہ سماجی اداروں، رویوں اور غیر شعوری تعصبات کے ذریعے چلتا ہے، بغیر اس کے کہ لوگ اسے براہ راست دیکھ سکیں۔ کتاب میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ اگر امریکی معاشرہ ذات پات کے نظام کو تسلیم کرے اور اس پر بات چیت شروع کرے تو سماجی ناانصافی اور تعصبات کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ذات پات کا خاتمہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب لوگ اس نظام کو پہچانیں اور اس کے خلاف شعوری اقدامات کریں۔ اس کتاب پر لوگوں کے خیالات مختلف ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ کتاب قارئین، نقادوں اور دانشوروں کے درمیان ایک اہم اور گہرے اثرات چھوڑنے والی تصنیف کے طور پہ دیکھی جاتی ہے۔ اس کتاب کو تاریخ اور سماج کے گہرے تجزیے کے لیے سراہا گیا ہے۔ اس کتاب کو ادبی شہپارہ کہا گیا ہے جو نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ جذباتی طور پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ کتاب کے موضوعات بہت پیچیدہ ہیں اور جذباتی ہیں جو کچھ قارئین کے لیے غیر آرام دہ ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی حلقوں میں کتاب کو ایک غیر معمولی تحقیقی کام قرار دیا گیا ہے جو ذات پات اور نسل پرستی کے درمیان تعلق کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کتاب مختلف یونیورسٹی میں سماجی علوم، تاریخ اور نسلی تعلقات کے موضوعات پہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے امیزون میں 46,000 کمنٹس موجود ہیں۔ کتاب کا نام ہے ذات پات کے اثرات۔ یہ کتاب مصنفہ ایسابل وکرسن نے لکھی تھی۔ یہ ایک مشہور کتاب ہے جس میں مصنفہ نے دنیا میں موجود ذات پات کے نظام اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات کو گہرائی سے بیان کیا ہے۔ کتاب کا خلاصہ کچھ یوں ہے: مصنفہ ذات پات کے نظام کو ایک پوشیدہ سماجی ڈھانچے کے طور پہ بیان کرتی ہے جو کہ امریکہ، بھارت اور نازی جرمنی جیسے مختلف معاشروں میں موجود رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ذات پات صرف رنگ و نسل یا سماجی طبقے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک پیچیدہ اور گہرا نظام ہے جو انسانی اقدار، حقوق اور مواقع پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کتاب کے 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا ہے امریکی نسل پرستی اور ذات پات کا موازنہ۔ مصنفہ وضاحت کرتی ہیں کہ امریکہ میں نسل پرستی کو ایک قسم کے ذات پات کے نظام کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے جہاں سفید فام افراد کو برتر اور سیاہ فام افراد کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا موضوع ہے بھارتی ذات پات کے نظام سے موازنہ۔ کتاب میں بھارتی ذات پات کے نظام
اور امریکی نسل پرستی کے درمیان مماثلتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، خاص طور پہ اچھوت اور افریقی نژاد امریکیوں کی زندگیوں میں پائے جانے والی مشکلات کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ تیسرا موضوع ہے نازی جرمنی۔ مصنفہ نازیوں کے یہودیوں کے خلاف اقدامات کو ذات پات کے اصولوں سے جوڑتی ہیں، جہاں نازیوں نے اپنے ظلم و ستم کو جواز دینے کے لیے مخصوص طبقات کو کمتر سمجھا۔ کتاب کا چوتھا موضوع ہے ذات پات کے اثرات۔ ذات پات انسانوں کی ذہنی صحت، معاشرتی ہم آہنگی اور اقتصادی مواقع پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ اب میں ان چاروں پوائنٹس کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ امریکی نسل پرستی اور ذات پات کے نظام کے درمیان گہرا موازنہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں نسل پرستی کو در حقیقت ایک غیر اعلانیہ اور پوشیدہ ذات پات کے نظام کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، جہاں سفید فام افراد کو برتر اور سیاہ فام افراد کو کمتر طبقے میں رکھا گیا ہے۔ ذات پات کا ڈھانچہ۔ مصنفہ وضاحت کرتی ہیں کہ امریکہ میں نسل پرستی کوئی انفرادی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک مضبوط سماجی ڈھانچہ ہے جس میں مختلف نسلوں کو مخصوص درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سفید فام افراد کو ذات پات کی چوٹی پر رکھا گیا ہے اور افریقی نژاد امریکیوں کو اس نظام کے سب سے نچلے درجے پر۔ قانونی اور سماجی ناانصافیاں۔ امریکی تاریخ میں قانونی اور سماجی ناانصافیاں جیسے غلامی، جم کرو قوانین اور نسلی علیحدگی نسل پرستی کو ایک مستقل نظام کے طور پہ قائم رکھنے کے لیے استعمال کی گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بھارت میں ذات پات کے نظام نے مخصوص طبقات کو مراعات یافتہ اور دیگر کو محروم رکھا۔ پھر وہ کہتی ہیں تفریق کی بنیادیں۔ امریکی نسل پرستی میں تفریق کی بنیاد رنگ اور نسل ہے، جبکہ بھارتی ذات پات میں یہ بنیاد پیدائش اور خاندان ہے۔ لیکن دونوں نظاموں میں یہ مشترک ہے کہ برتر طبقہ کمتر طبقے پر قابو پانے کے لیے غیر مساوی قوانین، رسم و رواج اور سماجی رویے نافذ کرتا ہے۔ پھر وہ لکھتی ہیں کہ مورثی حیثیت۔ جیسے بھارتی ذات پات کا نظام مورثی ہوتا ہے، یعنی پیدائشی حیثیت سے طے شدہ، اسی طرح امریکہ میں نسل پرستی بھی کسی فرد کے رنگ و نسل سے اس کے سماجی مرتبے اور مواقع کا تعین کرتی ہے۔ پھر وہ لکھتی ہیں کہ نفسیاتی اثرات۔ دونوں نظاموں میں کمتر طبقے کے لوگوں کو نہ صرف سماجی اور اقتصادی ناانصافی کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ یہ نظام ان کی نفسیاتی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ ان افراد کو اپنے مقام کے لیے جدوجہد کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے میں زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مصنفہ کا کہنا ہے کہ امریکی نسل پرستی ایک جدید ذات پات کے نظام کی شکل ہے، جس کا مقصد سفید فام افراد کے لیے مراعات کو برقرار رکھنا اور سیاہ فام افراد کو کمتر رکھنا ہے۔ مصنفہ اس نظام کو توڑنے کی ضرورت پہ زور دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انصاف اور مساوات کے حصول کے لیے ہمیں ذات پات کے اس پوشیدہ ڈھانچے کو پہچاننا ہوگا۔ کتاب کا دوسرا موضوع ہے بھارتی ذات پات کے نظام سے موازنہ۔ وہ امریکی نسل پرستی اور بھارتی ذات پات کے نظام کے درمیان کئی گہری مماثلتیں بیان کی ہیں۔
وہ ان دونوں نظاموں کو مورثی حیثیت پر مبنی غیر مساوی سماجی ڈھانچے کے طور پہ دیکھتی ہیں، جہاں افراد کی سماجی پوزیشن پیدائش کے وقت طے ہو جاتی ہے اور یہ حیثیت اکثر زندگی بھر برقرار رہتی ہے۔ بھارتی ذات پات کا نظام، پیدائشی حیثیت۔ ذات پات کا تعین پیدائش سے ہوتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ ایک شخص کون سے کام کر سکتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ سکتا ہے اور کون سے مواقع حاصل کر سکتا ہے۔ اچھوت اس نظام کے سب سے نچلے درجے پر ہیں اور صدیوں سے امتیازی سلوک کا شکار رہے ہیں۔ امریکہ میں کسی شخص کی نسل، خاص طور پہ افریقی نژاد ہونا، پیدائش سے ہی ان کی سماجی حیثیت اور مواقع کو محدود کر دیتا ہے۔ غلامی کے دور سے لے کر آج تک سیاہ فام افراد کو اکثر کمتر اور محروم سمجھا گیا ہے۔ تفریق اور علیحدگی۔ بھارت میں ذات پات کے نظام نے صدیوں تک شادی، کھانے اور رہائش کے معاملے میں سخت تفریق قائم رکھی۔ اونچی ذات والے افراد نیچی ذات کے ساتھ گھلنے ملنے سے گریز کرتے ہیں اور انہیں ناپاک سمجھتے ہیں، اور امریکہ میں نسلی علیحدگی کے قوانین جیسے جم کرو قوانین نے سفید فام اور سیاہ فام افراد کے درمیان علیحدگی کو یقین بنایا۔ اسکولوں، رہائش اور عوامی مقامات پر سیاہ فام افراد کو الگ رکھا گیا اور کمتر سہولتیں فراہم کی گئیں۔ سماجی کنٹرول کے ذریعے بھارت میں ذات پات کا نظام مذہب اور روایات کے ذریعے مضبوط کیا گیا۔ مذہبی کتابوں اور سماجی رسم و رواج نے اس امتیازی ڈھانچے کو جواز فراہم کیا۔ امریکہ میں نسل پرستی کو قانونی نظام اور سماجی رویوں کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ غلامی، علیحدگی کے قوانین اور معاشرتی رویے نسل پرستی کے اس نظام کو تقویت دیتے رہے۔ اس کے بعد تشدد اور خوف کا استعمال۔ بھارت میں نیچی ذات کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک عام ہے اور انہیں اپنی حیثیت کے خلاف بولنے یا نظام کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ امریکہ میں غلامی کے دوران سیاہ فام افراد کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آزادی کے بعد بھی لنچنگ، پولیس تشدد اور دیگر مظالم کے ذریعے خوف کا ماحول برقرار رکھا گیا۔ دونوں نظاموں نے نچلے طبقے کو کمتر سمجھا، ان کی خود اعتمادی کو مجروح کیا اور انہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ مصنفہ کے مطابق امریکی نسل پرستی اور بھارتی ذات پات کا نظام دونوں ہی سماجی درجہ بندی کے نظام ہیں جو افراد کو کمتر اور برتر گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا مقصد طاقتور طبقے کے مراعات کو محفوظ رکھنا اور نچلے درجے کے گروہوں کو معاشرتی اور اقتصادی ترقی سے محروم رکھنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ ان نظاموں کو ختم کرنے کے لیے سماجی شعور پیدا کرنے، قانون سازی اور مساوات کے فروغ کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا معاشرہ بنایا جا سکے جو تمام انسانوں کو برابر سمجھے۔ تیسرا موضوع ہے نازی جرمنی۔ مصنفہ اپنی کتاب میں نازی جرمنی کو ذات پات کے نظام کی ایک انتہائی ظالمانہ اور سنگدل مثال کے طور پہ پیش کیا ہے۔ وہ وضاحت کرتی ہیں کہ نازی جرمنی نے ایک مخصوص گروہ یہودیوں کو کمتر قرار دے کر ایک ایسا نظام قائم کیا جو ذات پات کے اصولوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ نازی جرمنی میں لوگوں کو ان کے نسل، مذہب اور خالص جرمن خون کے معیار کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا۔ یہودیوں کو سماجی، اقتصادی اور سیاسی طور پہ کمتر اور خطرہ قرار دے کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر قانونی حیثیت۔ نازی حکومت نے
قوانین کے ذریعے یہودیوں کو شہری حقوق سے محروم کیا۔ ان قوانین نے یہودیوں کو جرمنیوں کے ساتھ شادی کرنے یا سماجی تعلقات قائم کرنے سے روکا، بالکل اسی طرح جیسے دیگر ذات پات کے نظام نچلے درجے کے افراد کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ پھر مورسی تصور، نازیوں نے ذات پات جیسے نظام استعمال کیا جہاں خون اور نسل کو کسی شخص کی قدر اور مقام کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جیسے بھارتی ذات پات میں پیدائش طے کرتی ہے کہ کون اعلیٰ ذات یا نچلی ذات کا حصہ ہوگا، نازیوں نے بھی نسل پر مبنی مورسی تقسیم قائم کی۔ ذات پات کے نظاموں کی طرح نازی جرمنی میں بھی ظلم و جبر کو ایک سماجی نظام قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ نازیوں نے یہودیوں کے خلاف ظلم کو حتمی حل کے نام پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیا، جس کے تحت لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ پروپیگنڈا، نازیوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے یہودیوں کو غیر انسانی اور خطرناک دکھایا، جیسا کہ ذات پات کے نظام میں نچلے طبقے کے لوگوں کو ناپاک یا کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے نازی حکومت نے عام لوگوں کی حمایت حاصل کی اور ظلم کو جائز قرار دیا۔ اب امریکی نسل پرستی سے اس کی کیا مماثلت ہے؟ مصنف بتاتی ہیں کہ نازی جرمنی نے اپنے نسل پرستی کے نظریے کی بنیاد امریکی جم کرو قوانین سے حاصل کی تھی، جنہوں نے سفید فام اور سیاہ فام افراد کے درمیان علیحدگی کو قانونی حیثیت دی۔ نازیوں نے ان قوانین کو دیکھ کر اپنی نسلی اصول بنائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نازی جرمنی ذات پات کے نظام کی ایک انتہا تھی، جہاں ایک مخصوص گروہ کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مصنفہ کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب سماجی تفریق، مورسی حیثیت اور انسانی درجہ بندی کو ادارہ جاتی ہے تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ نازی جرمنی کی تاریخ ہمیں یہ سمجھنے کی دعوت دیتی ہے کہ ذات پات جیسے نظام انسانیت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں۔ وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ ہمیں ماضی سے سبق لے کر ایسے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے جو انسانی برابری اور وقار کے خلاف ہیں۔ کتاب کا چوتھا موضوع ہے ذات پات کے اثرات۔ مصنفہ ذات پات کے نظام کے انسانی زندگی، معاشرے اور معیشت پہ پڑنے والے گہرے اثرات کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ ذات پات ایک ایسا غیر مساوی سماجی ڈھانچہ ہے جو نہ صرف افراد بلکہ پوری قوم کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ذات پات کے اثرات انسانی زندگی پہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ خود اعتمادی کی کمی۔ ذات پات کے نظام میں نچلے درجے کے افراد کو مستقل کمتر سمجھا جاتا ہے، جس سے ان کی خود اعتمادی اور خودداری کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر نفسیاتی دباؤ، مسلسل تعصب، ذلت اور امتیازی سلوک کے باعث نچلے طبقے کے لوگوں کو شدید ذہنی دباؤ اور ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع کی کمی، نچلے طبقے کے افراد کو اکثر تعلیم اور ملازمت کے مساوی مواقع نہیں ملتے، جس سے ان کی ترقی محدود ہو جاتی ہے۔ اب اس کے معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ ذات پات کے نظام معاشرے میں اتحاد اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مختلف گروہوں کے درمیان تفریق اور تعصب ایک غیر متوازن سماجی ماحول پیدا کرتا ہے۔ ذات پات کے نچلے درجے کے افراد اکثر تشدد اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، جیسا کہ بھارت میں نچلے طبقے
اور امریکہ میں سیاہ فام افراد کے ساتھ ہونے والے مظالم۔ ذات پات کا نظام ایک غیر مساوی معاشرہ پیدا کرتا ہے جہاں ایک طبقہ تمام وسائل اور مراعات پر قابض ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرا طبقہ محروم رہتا ہے۔ اس کے معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ پیداواری صلاحیت میں کمی۔ ذات پات کے نظام نچلے طبقے کے افراد کی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی مہارتوں کو ترقی دینے کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ غربت کا تسلسل۔ ذات پات کے نچلے درجے کے لوگ اکثر غربت کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے لیے اس دائرے سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے معاشی ترقی کے مواقع محدود ہوتے ہیں۔ قومی ترقی میں رکاوٹ۔ ذات پات کے نظام و وسائل کی غیر مساوی تقسیم اور انسانی صلاحیتوں کے غیر مؤثر استعمال کا سبب بنتے ہیں جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اب سیاسی اثرات کیا ہیں؟ ذات پات کے اعلیٰ درجے کے افراد اکثر سیاسی طاقت اور فیصلہ سازی پر قابض ہوتے ہیں جس سے نچلے طبقے کی نمائندگی محدود ہو جاتی ہے۔ ذات پات کے نظام کے تحت انصاف کا حصول مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عدالتی اور قانونی نظام بھی اکثر تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ ذات پات کا نظام انسانی برابری اور وقار کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ افراد کو ان کے رنگ، نسل یا ذات کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے جس سے باہمی احترام اور انسانیت کی بنیادیں مجروح ہوتی ہیں۔ اس کتاب کے کچھ اہم کوٹس۔ ذات پات ہمارے اختلافات کی بنیاد ہے۔ یہ اقتباس بتاتا ہے کہ ذات پات محض ایک سماجی تصور نہیں بلکہ یہ ایک ڈھانچہ ہے جو مختلف گروہوں کے درمیان تفریق کو برقرار رکھتا ہے اور ان کی بنیاد پر سماجی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ ذات پات کا نظام اس لیے قائم رہتا ہے کیونکہ ہم سب اپنی چھوٹی بڑی حرکات میں اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو شعوری یا لاشعوری طور پہ بلند یا پست کرتے ہیں۔ یہ قول اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ذات پات کا نظام افراد کی روزمرہ کی عادات اور رویوں کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ ذات پات کا درجہ بندی کا نظام جذبات یا اخلاقیات کے بارے میں نہیں، یہ طاقت کے بارے میں ہے۔ کون سے گروہ کے پاس یہ ہے اور کون ان سے محروم ہے۔ یہ اقتباس ذات پات کو ایک طاقتور نظام کے طور پہ پیش کرتا ہے جو گروہوں کی حیثیت اور اختیار کو متعین کرتا ہے بجائے اس کے یہ صرف اخلاقی یا جذباتی مسئلہ ہو۔ ذات پات کے نظام کو قائم رکھنے کی قیمت انسانی صلاحیتوں کا ضیاع ہے۔ یہ قول بتاتا ہے کہ ذات پات کے نظام کے نتیجے میں بہت سے لوگ اپنی مکمل صلاحیتیں استعمال نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے معاشرہ مجموعی طور پر نقصان اٹھاتا ہے۔ ذات پات مکار اور اس لیے طاقتور ہے کیونکہ یہ نفرت نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو روزمرہ کی عادات اور غیر شعوری توقعات میں شامل ہے۔ یہ اقتباس ظاہر کرتا ہے کہ ذات پات ایک پوشیدہ نظام ہے جو لوگوں کے رویوں اور غیر شعوری فیصلوں کے ذریعے برقرار رہتا ہے۔ غلامی کے خاتمے کے بعد بھی ذات پات کا نظام ختم نہیں ہوا۔ یہ نظام آج بھی امریکہ کے مختلف اداروں اور سماجی ڈھانچوں میں موجود ہے۔ ہندوستان کا ذات پات کا نظام ہزاروں سال پرانا ہے اور یہ معاشرتی تفریق کا ایک سخت ظالم نظام تھا اور یہ آج بھی موجود ہے۔